اسلام بھائی چارے پر زور دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کی تلقین کرتا ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی، ایک دوسرے کے کام آنے کی، یہ اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر زیادتی نہ کرے، اس کی خیر خواہی کرے، اس کی بھلائی چاہے۔ تو پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا يحب احدکم حتی يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے حالات اس حدیث کے بالکل الٹ ہیں۔ خود غرضی ہے، آپا دھاپی ہے، نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے، اپنے مفادات کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، بلکہ ایسے ایسے واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں کہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ جو حالات دنیا میں مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ آپس میں مسلمانوں کے رویے، آپس میں لڑائیاں، قتل و غارت، مار دھاڑ، یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ وقت کے تقاضے بڑے سخت ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ابھی تلک بھی ان کو نہیں سمجھ رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات، محاذ آرائیاں، نفرتیں، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں، جھگڑے، محاذ آرائیاں، یہ چیزیں اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ختم کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو، اگر اختلاف ہو جائے تو ان میں صلح کروائیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایماندار بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو بھائی ناراض ہیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ لیکن آج رویے ایسے ہیں کہ دو ناراض ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کی لاٹریاں نکل آتی ہیں، وہ اس کے منہ پہ جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، دوسرے کی بد تعریفی کرتا ہے، فائدے اٹھاتا ہے، دوسرے کے منہ پہ جاتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس دوسرے بھائی کے خلاف بول رہا ہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ان حالات میں تو بہتر یہی ہے کہ جب یہ حالات آپا دھاپی ہو، اس طرح کی خوشامدی حالات ہو جائیں، یہ حالات ہو تو پھر تنہائی بہتر ہے کہ بندہ بچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے۔ تو بہرحال اسلام اپنے ماننے والوں کو اتحاد کا درس دیتا ہے، ایثار کا درس دیتا ہے، جس طرح کی یہ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر وہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ضرورت ہو۔ اس پائے کہ ہم ایماندار نہیں بن سکتے تو کم از کم دوسرے کا نقصان اس سے تو باز آ جائیں۔ چلو اپنی کام میں لگا ہے، اپنی ترقی میں لگا ہے، اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو یہ بھی تو صدقہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ دے، اس کی پکڑی نہ اٹھا لے۔ یہ تو آسان کام ہے نا قدرے، چلو کسی کے کام لگے گا، وقت دے گا، اپنا صلاحیتیں لگائے گا، کم از کم یہ تو ہو کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ تو بنے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اور مسلمان صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اپنے فرقے کوئی بڑی معذرت کہے کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان ہے۔ اسلام کی سوچ میں وسعت چاہیے، اور یہ ضروری ہے، بلکہ اسلام تو یہاں تک ہمیں کہتا ہے المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم، ایماندار ہی وہ ہے کہ جس سے لوگوں کے خون محفوظ ہیں۔ اب یہاں پہ الناس کا لفظ ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج تو سلامتی والا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ضروری ہے جو ہم مسلمانوں کو اپنانی چاہیے۔
گھروں میں دیکھیں بھائی بھائی سے ناراض ہے، بول چال ختم ہے، ناراضگیاں بڑی ہوئی ہیں، رشتہ داروں میں قطع تعلقیاں ہیں، زندگی بھر کی ناراضگیاں، نفرتیں. تو یہ چیزیں اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ختم کریں، پھر ہی آگے بڑھیں گے نا، پھر ہی کسی کے خلاف محاذ میں اکٹھے ہوں گے نا. اگر ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو کسی ہندو یہودی کے خلاف اکٹھے ہوں گے، محاذ میں اکٹھے ہوں گے، تو مل کے کیسے اس کے خلاف لڑیں گے، اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ جب دلوں میں یہ کیفیتیں نفرت کی نہ ہوں گی تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مل کے بندہ آگے بڑھتا ہے. پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر وہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی مصیبت کے وقت اس کو تنہا چھوڑتا ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے یہ رویے نہیں ہیں. جو غریب تنگ دست ہے دوسرے رشتہ دار اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پروگرامز میں نہیں بلاتے، سٹیٹس کے مسئلے بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں. لا یسلمہ ولا یخذلہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں لگا ہو، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتی ہیں. لیکن آج یہ ہماری سوچ ہی نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو اعلیٰ پائے کا ایمان ہے نا. ہم ادنا پائے میں ہی آ جائیں نا، ادنا درجے میں، کہ نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، زبان سے نقصان نہیں پہنچانا، اپنی طاقت سے نقصان نہیں پہنچانا. یہ بنیاد، یہاں سے آگے پھر درجے بڑھنے ہیں. تو فرمایا مسلمان وہ ہے کہ مسلمان کا وہ بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اس کو جو ہے نا وہ دوسروں کے دشمنوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا، مشکل حالات میں نہیں چھوڑتا. من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت میں لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں لگ جاتے ہیں. ومن فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جو کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفیں دور فرمائے گا. تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ الجسد بالسہر والحمى. ایمانداروں کی آپس میں محبت اور آپس میں رحم کرنے اور آپس میں دوسرے پر نرمی کرنے میں مثال ایسے ہے جیسے جسم ہے. اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ انٹر لنک ہے نا. تداعی لہ الجسد بالسہر والحمى، تکلیف پاؤں میں ہے، ہاتھ میں ہے، آنکھوں کو نیند نہیں آتی، دوسرے جسم میں بے چینی. آج یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، یہ کیفیت ختم ہو چکی ہے. یہ کیفیت اسلام سے مطلوب ہے. تو یہ تو اعلیٰ پائے کا درجہ نا، میں بتا رہا ہوں. ادنا جو درجہ ہے، ادنا جو کیفیت اور مقام ہے وہ یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچائے کسی کو، کسی پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے. یہ نیچے والا درجہ. پھر آگے جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، ایمان اس کا بڑھتا جاتا ہے تو وہ اپنی ترقی کی عروج کی منازل طے کرتا جاتا ہے. ایک اور روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے کہ جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے سے تقویت پکڑتا ہے، ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ تقویت پکڑتا ہے. تو ادھر لیگ پولنگ نہیں ہوتی،
ایک دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہوتا، جھوٹی تعریفیں کر کے کہ میں آگے بڑھ جاؤں دوسرا پیچھے رہ جائے، یہ مومنوں کے رویے نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں، اگر کارخانے میں کام کر رہے ہیں تو ورکروں کی کیا کیفیات ہیں، مالک کی کیا سوچ ہے، اگر کسی جگہ پہ اکٹھے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ رویے کیا ہیں، یہ معاملات ہیں۔ تو ان چیزوں سے اوپر جانا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ پھر ایک اور چیز جہاں یہ آپس میں تعلقات ہیں کہ ایک سلامتی والا معاشرہ ہو، ایک امن والا معاشرہ ہو، گھروں میں خوف کی کیفیت نہ ہو، باہر عالم یہ ہے کہ وہ عدم تحفظ کا احساس، حالانکہ اسلامی معاشرہ ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے ختم ہو، ایک امن والی فضا ہو، سلامتی والی فضا ہو۔ دوسری چیز جو اس کے ساتھ بہت ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، یقین اور توکل ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، ان کے 5 کے نتائج ضرور ملتے ہیں۔ 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر وہ پیدا کرے تو 5 قسم کے نتائج ملتے ہیں۔ اگر اللہ پہ انسان توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ دوسری چیز، جو اللہ پر ایمان لائے، یقین رکھے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے۔ دل کو ہدایت، سوچ درست ہو جائے گی، خود غرضی ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ صحیح ہو جائے گی، آخرت کے بارے میں سوچ صحیح ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ عمل اس کا جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا۔ اگر دل میں یہ لالچ نہیں ہے، حرص طمع نہیں ہے، حلال اور حرام کی فرق کر رہا ہے دل، خواہشات نے اس کو اندھا نہیں کر دیا، تو یہ ہدایت یافتہ دل ہے۔ اور اگر خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں نے اس کو اندھا کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دل ہدایت سے محروم ہے، اس کی سوچ صرف دنیا تک ہے۔ اگر دل کی خواہشات صرف دنیا تک محدود ہیں تو پھر بھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، منافقت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کی بیماری ہیں، منافقت ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ تو ان چیزوں سے دل پاک ہو جاتا ہے، اس کا جس کی اللہ کے ساتھ لو صحیح لگ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ جس کی محبت پکی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ پہ اس کو یقین، توکل مکمل ہوتا ہے، محبت ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر اس کے ثمرات اس کو ملتے ہیں، سوچ میں، کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ قرآن ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو اللہ کو قرض دے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس دیتے ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کرتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی تکریم ہے کہ وہ انسان کی مدد کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں قرض مجھے دے رہا ہے۔ انسان کو تعظیم دی گئی ہے، انسان کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اور یہاں سے یہ بھی دیکھ لیں کہ جب کسی انسان کی بندہ مدد کر رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں قرض مجھے دے رہا ہے، تو اس سے اس کی سوچ درست ہو جانی چاہیے، اپنے کو آپ کو بالا نہ سمجھے، اس کو اپنا محتاج نہ سمجھے، شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے۔ اگر کسی سے کوئی خیر کی توقع رکھ رہا ہے، کسی کے پاس کوئی کسی تعاون کے لیے جا رہا ہے، کوئی دین کے تعاون کے لیے آ رہا ہے، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ لوگ خیر کے معاملے کی مجھ سے توقع رکھتے ہیں۔ کیوں جی، اسی کے پاس بندہ جائے گا۔ بعض دفعہ کسی کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے چلو، کہتا ہے یار نہیں جانے کا فائدہ ہی نہیں،
اس کا مطلب ہے کہ اس سے وہ مایوس ہے، یہ حالت نہ بنے۔ کوئی رشتہ دار اگر آ گیا ہے، کوئی دینی کام کے معاملے میں تعاون کے لیے کسی نے کہہ دیا ہے، تو جس سے یہ گزارش کی جا رہی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے، یہ مقام مرتبہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، تو یہاں سے اب دیکھیں اس کا پھر انداز کیا ہونا چاہیے دینے والے کا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ فرمائیں گے میں بیمار تھا، تو نے میرا پتہ نہیں لیا، ہے جی، میں تنگ دست تھا، تو نے میری ضرورت پوری نہیں کی، حدیث قدسی ہے۔ تو سائل کی اگر مدد کر رہا ہے ضرورت مند کی، تو اللہ کہتے ہیں ایسے جیسے میری مدد کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدد کرنے والے کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اس میں تکبر نہیں آنا چاہیے، نخوت نہیں آنی چاہیے، بڑائی نہیں آنی چاہیے، شکر کا پہلو آنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اعتصام مضبوطی سے پکڑنا، کیا کہ اللہ سے ہی اپنی جو ہے نا ہر امید اللہ سے لگا لے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ تو یہ کیفیت ہوگی تو پھر اللہ فرماتے ہیں فقد ہدی الی صراط مستقیم، پھر سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا دے۔ تو بنیاد یہاں سے یہ دو آیات دیکھیں نا، ان میں اللہ کے ساتھ ہی تعلق ہے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی امید وابستہ کرے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اس کو سیدھا رستہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہوئی کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق صحیح ہونا چاہیے، اپنے رب کے بارے میں گمان، یقین، ایمان درست ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی کا شکار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں گلے شکوے نہ کرے، اچھا گمان رکھے، یہ نہ کہ جی یہ ازمائشیں تو میرے لیے ہیں، یہ فلاں چیز تو ہمارے لیے ہے، گلے شکوے نہ کرے۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوطی سے اعتصام کرے گا، چمٹ جائے گا۔ اعتصام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر انعام یہ کرے کہ وہ سیدھے رستے پہ چلے گا، شیطان جتنے مرضی اس پر اٹیک کرے، اس کو سیدھی راہ سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ وقت کے حالات کے اتار چڑھاؤ بعض دفعہ انسان کو کڑوا بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے رویے دیکھ دیکھ کے نا، اس سے انسان کی گفتگو میں، سوچ میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ پہ رکھتے ہیں کہ وہ ڈگمگاتا نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بڑے بڑے تجربات سے گزرتا ہے، بعض دفعہ ایک واقعہ انسان کی سوچ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، ایک واقعہ ہی عجیب و غریب اس پر اثرات چھوڑتا ہے۔ اللہ کے در سے چمٹا رہے گا تو پھر اس کی ڈگر سیدھی رہے گی، گمراہ نہیں ہوگا، سوچ میں اتار چڑھاؤ نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا، کیونکہ ایسا نہ ہو آخری وقت میں کوئی سوچ ایسی بن جائے جو اللہ کو ناپسند ہے، عقیدہ ایسا بنا لے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے کیونکہ شیطان تو ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ دعا بہت ضروری ہے، کوئی جملہ اینڈ پہ ایسا نہ کہہ لے کہ پہلے تو اللہ کا برگزیدہ تھا، لیکن ایک جملے یا ایک ہوتا ہے نا بعض دفعہ نظریہ ہی بدل جاتا ہے، سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ ایمان کفر کیا ہے؟ سوچ ہی بدلتی ہے نا، پھر اعمال بدلتے ہیں۔ اللہ پہ، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں کتابوں پر ایمان ہے، اور جو تقدیر پر ایمان ہے تو مسلمان ہے۔ کسی بارے میں بھی وہ اگر عقیدہ ختم نبوت کو مانتا ہے تو مسلمان ہے، کسی بارے میں بھی اس کو غلط فہمیاں ہو جائیں تو معاملہ خطرناک ہے۔
اور نماز جنازہ میں دیکھیں یہ دعا ضمناً بات آ گئی، ہم یہ دعا کرتے ہیں وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اس کو بھی یا اللہ ہم میں سے تو فوت کرے اس کو ایمان پہ فوت کر۔ تو بہرحال اللہ کی ذات پر توکل، اعتقاد، یقین، اچھا گمان یہ ہو تو انسان سیدھی راہ پہ رہتا ہے، اس کی سوچ سیدھی رہے گی، کردار سیدھا رہے گا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یقین کے ساتھ انسان اللہ سے دعا کرے تو یہ پانچویں چیز ہے، 5 عملوں کے 5 نتائج ہیں، تو ملنے ہی ملنے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اللہ کو پکارے اللہ دعا ضرور سنتے ہیں، کیونکہ قرآن ہے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو کیا ہے، میں جواب دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ دوسری چیز وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ فراہم کریں گے۔ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو ریوارڈ دے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پکا جڑ جائے گا اللہ اس کو صراط مستقیم دکھا دے گا۔ جو اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو جو یہ حالات ہیں موجودہ، اس میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار ہو تو پھر تم ہی غالب آؤ گے۔ ایماندار اگر ہو تو غلبہ تمہارا نصیب ہے۔ یہ جنگ احد کی کے موقع پر جو ہے نا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل تھا اور ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا، اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو آج آپ حالات دیکھ لیں، دنیا پہ نظر دوڑا لیں، مسلمان جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس درجے کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار ہو تو تم ہی غالب ہو۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو پھر مدد آتی ہے۔ اجتماعی معاملات میں یقین کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ خالی صرف یہ کہہ لے کہ توکل ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے، لیکن ساتھ کوشش نہیں، تیاری نہیں، تو پھر بھی اجتماعی معاملات میں نتائج نہیں ملتے۔ انفرادی ذاتی معاملات ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایسے حالات، ہاں اجتماعی معاملات میں جب یقین توکل ہو، کوشش ہو، خواہ وسائل اسباب تھوڑے ہو، مدد آتی ہے، لیکن کوشش کرنی پڑتی ہے۔ صرف کہے کہ دعا سے ہی سب کچھ حل ہو جائے ایسا نہیں ہے، کوشش اسٹرگل ضروری ہے۔ دیکھیں نا مکہ مکرمہ میں مظلوم کی مدد ضروری کرنی چاہیے، لیکن مکہ مکرمہ میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تشدد ہوتا تھا، لیکن آپ اس طرح روکتے نہیں تھے، ابھی جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی۔ سیدہ سمیہ کو کیسے شہید کیا گیا، کتنے کتنے مظالم ہوئے، لیکن وہاں پہ اجازت نہیں ملی کہ تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور ان کو مارو، بلکہ اس سے کئی سال بعد تلک مسلمانوں کو کہا کہ حبشہ چلے جاؤ، اجازت مل گئی، پھر مدینہ منورہ جانے کی اجازت ملی، پھر وہاں پر جب ایک اسٹیٹ قائم ہوئی پھر جہاد کی اجازت ملی۔ تو یہ حالات کے مطابق جو ہے نا وہ اسٹریٹجیز اور پالیسیاں اپنائی جاتی ہیں۔ تو خالی دعا، اس کے ساتھ ساتھ لاہ عمل بھی ضروری ہے، حکمت عملی بھی ضروری ہے۔
دیکھیں جب پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے علاقے کی بنیاد پہ کہ جتنے بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں نا، وہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو اس کا مقابلہ کریں. یہ آپ نے میثاق مدینہ جا کے پڑھیں، یہ موجود ہے. آپ نے ان کے ساتھ اتفاق کیا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا، دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہم نے دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. میرے نبی نے میثاق مدینہ کیا، یہودیوں کے ساتھ وہاں پہ صلح کی، پھر انہوں نے غداریاں کی تو وہ ٹوٹے، وہ ختم ہوئے. جو معاہدے تھے، میثاق پختہ معاہدے کو کہتے ہیں. یہودیوں نے منافقتیں کی، دھوکے دیے. تو بہرحال جب اگر غیر مسلم سے اپنے علاقے کے تحفظ کے لیے اس طرح کا میثاق اور معاہدہ ہو سکتا ہے تو ہم مسلمان بھی یہ عزم کریں کہ ہم نے اسلام اور اپنے پاکستان کے تحفظ کے لیے مل کر چلنا ہے. یہ ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اجتماعی معاملات میں صرف کہیں کہ دعاؤں سے کام ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا، ساتھ کوشش پلان یہ ضروری ہے. پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں نا، طائف گئے، مارے پڑے، ہجرت کی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے. اور آپ نے کئی دفعہ ایسے واقعات غیب کی مدد سے، ابو جہل آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا، پھر موزانہ طور پہ اللہ نے مدد کی، وہ پیچھے بھاگ گیا. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ دعائیں کی ہیں. اور حالت یہ تھی کہ مہینہ بھر چولہا نہیں جلتا تھا. کیوں؟ کہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے میدان میں رہتے تھے. تو یقین، ایمان، یہ پہلا سٹیپ ہے. توکل، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ پہ امید رکھنی ہے، کوشش کرنی ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اتفاق ہے. جہاں اللہ پہ توکل ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لگن ہو، ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو، وہاں پر جس طرح کے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ نفرتیں نہ ہوں، ایک دوسرے کے خلاف مخالفتیں نہ ہوں، اور اسی طرح خود غرضی کے معاملات نہ ہوں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ ہو، اس کی زیادتی سے محفوظ ہو، سلامتی والا معاملہ ہو. یہ ساری چیزیں ہوں گی، ساتھ ساتھ پھر اتحاد ہو. یہ چیزیں ساری ضروری ہیں مسلم امہ کے لیے، جو وقت کے تقاضے ہیں. اگر اتحاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں مت جھگڑو، نہیں تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ساکھ ختم ہو جائے گی. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں میں جب عیش پرستی اور آپس کی لڑائیاں یہ پیدا ہوئی تب ان پہ زوال آیا. ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خلافت عباسیہ 1258 عیسوی میں ختم ہوئی ہے. بنو عباس کی حکومت، اس سے پہلے بنو امیہ کی تھی، پھر بنو عباس کی حکومت آ گئی. 1258 میں ان کا خلیفہ معتصم باللہ تھا. سستیوں کی وجہ سے ہلاکو خان نے پھر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. معتصم باللہ خلیفہ تھا، اس کا وزیر ابن القمی وہ اہل تشیع میں سے تھا. یہاں بنو عباس کی خلافت کے زوال میں یہ فرقہ وارانہ لڑائی بھی بنیادی کردار ادا کرتی رہی. تمام اہل تشیع ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں اچھے بھی لوگ ہیں. بہرحال ابن القمی درست نہیں تھا. اور دیکھیں، اگر ایک خلیفہ کا وزیر، معاون، بنیادی جو کلیدی کردار ادا کرنے والا ہے، وہ اسے دھوکہ کر رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے، تو پھر بتائیں سزا تو ملے گی نا.
خلیفہ کو تو بڑا چوکس ہونا چاہیے نا، جس کو عہدہ دے رہا ہے، جس کے ساتھ وہ حکومتی معاملات چلا رہا ہے، اگر وہی دشمن کو جا کے باتیں بتا رہا ہے اور دشمن کو ابھار رہا ہے اور کمزوریاں بتا رہا ہے، تو خلیفہ کی تو بہت بڑی غلطی ہے نا پھر۔ ایک تو یہ تھا، اور یہ فرقہ وارانہ نفرتیں بھی موجود تھیں۔ پھر ساتھ ساتھ معتصم باللہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑا عیش پسند ہو گیا تھا۔ اقبال نے بھی کہا نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول توس و رباب آخر۔ کوئی قوم ہے، کوئی گھرانہ ہے یا کوئی فرد ہے، جب ترقی کرتا ہے تو محنت کرتا ہے، جب اس کا زوال شروع ہوتا ہے تو اس میں عیش پرستی آ جاتی ہے۔ ہر قوم لے لو، گھرانہ لے لو، فرد لے لو، یہ سب کے لیے اصول ہے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول توس و رباب آخر۔ بڑا سونا جواہرات کہتے ہیں معتصم باللہ نے جمع کیے ہوئے تھے۔ تاریخی واقعات ہیں، چونکہ قرآن ان کی اس طرح تائید کرتا ہے کہ آپس میں لڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ساکھ چلی جائے گی۔ آپس میں بھی لڑائیاں تھیں، پھر اس کا جو رہن سہن ہے معتصم باللہ کا وہ بھی ایسے تھا۔ کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا فوج کی بجائے یہ جو صوفیاء قسم کے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرو، یہ بھی رائے تھی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، غیر مسلم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہوں جو بس اللہ اللہ کریں، میدان عمل میں آ کے ان کو آنکھیں نہ دکھائیں، ان کی پالیسیوں کا حصہ ہے صوفیزم۔ ایسا صوفیزم اسلام مسلمانوں میں پروموٹ کرو جو بس عبادتیں کریں، عبادتوں کی طرف ان کا دھیان ہو، نہ سیاست کی طرف دھیان آئے، نہ میدان جہاد میں نکلے۔ یہ بھی ان کی ایک پالیسی کا حصہ، اور یہ بھی وہاں پہ کام کر رہے تھے لوگ۔ مذہبی اختلافات تھے، خلیفہ کی عیش پرستیاں تھیں، اپنے ہی حکمران جو افراد تھے وہ اس کے خلاف ساز باز کر رہے تھے۔ تو جب ہلاکو خان نے پھر حملہ کیا تو وہ بغداد جو علم کا مرکز تھا، بیت الحکمت وہاں پر تھا، اس کے کہتے ہیں جب وہ کتابیں جو تھی نا وہ دریا میں بہائی گئی، اور مسلمان 1,00,000 سے لے کے 10,00,000 مختلف اندازے ہیں۔ ایک نے کہا 90,000 کم از کم، 90,000 سے لے کے کئی لاکھ تلک افراد قتل ہوئے مسلمان۔ اور معتصم باللہ کی یہ تاریخ ہے۔ بہرحال یہ بات تو پکی ہے، آپس میں مسلمان لڑیں گے تو کمزور ہوں گے، اتحاد ضروری ہے۔ معتصم باللہ کو انہوں نے مارا نہیں تھا، زندہ رکھا تھا آخر تک۔ وہ ساری تباہیاں خود دیکھتا رہا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر، معتصم باللہ، اس کے بچے قتل ہوئے، اور پھر اخیر میں انہوں نے اس کو ایک قالین میں لپیٹا اور اس کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا کے اس کو مارا، اور اتنی خون ریزی ہوئی کہ دریا کا خون سرخ ہو گیا۔ تو یہ دن، یہ مشکل حالات مسلمانوں نے کیوں دیکھے؟ اپنی لڑائیوں کی وجہ سے۔ اندلس بھی چھینا تو اسی طرح چھن گیا۔ تو جہاں عرض یہ کر رہا ہوں، جہاں اللہ کی ذات پہ توکل ضروری ہے کہ ہم مسلمان توکل جو ہے اس کو اپنائیں، اللہ کی ذات پر یقین ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہو، ایک دوسرے کے لیے نرمی ہو، سلامتی والا معاشرہ ہو، وہاں پر اتحاد بھی ضروری ہے۔ اتحاد کے ساتھ ساتھ یہ اندلس کی جو میں نے ابھی مثال دی، اس میں بھی یہی تھا کہ آپس میں چچا بھتیجا لڑ رہے تھے، جب کمزور پڑ گئے تو دشمن نے باہر سے اٹیک کیا، دونوں کو اڑا دیا۔ پہلے لڑاتے رہے، چچا بھتیجا لڑتے رہے، وہ علاقہ جہاں تقریباً 700 سے زائد عرصہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ اور اقبال کو اس کے بارے میں شعر بھی ہے کہ جب گیا تو وہ بڑا رویا، اور اس نے یہ پڑھا، اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہیں تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، کہ وہ وقت یاد کر کہ ہم تیرے اوپر بسیرا کیے ہوئے تھے، لیکن ظاہر اب وہ ایک اجنبی کی حیثیت سے گئے، مسلمانوں سے وہ سلطنت چھن گئی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے۔ اور اتحاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس، اس میں بھی مسلمان آگے بڑھیں۔
یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے قوت کو تیار رکھو۔ طاقت کے حوالے سے پہلے بھی کافی گفتگو ہو چکی ہے کہ طاقتور جو ہے نا وہ کمزور کی زندگی کو جب مرضی ختم کر دے، جب مرضی طاقتور کمزور پہ پابندیاں لگا دے، کچھ نہیں بنتا، عالمی برادری فلاں یہ کوئی کام نہیں آتے، خود طاقت ہے تو ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی، ابو العلا مورری کے حوالے سے۔ ابو العلا مورری ایک نابینا دانشور گزرا ہے اور شاعر تھا، اس کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، تو اس کے دوست نے کہ اس کا دل للچائے گوشت کھائے، تیتر بھون کے بھیجا، اس کا بڑا لذیذ گوشت ہوتا ہے کہ یہ گوشت دیکھے گا تو اس کا دل للچائے گا تو کھا لے گا۔ اب ہر بندے کی سوچ اپنی ہوتی ہے، نتیجہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اس نے تو دوست نے اس لیے بھیجا کہ وہ گوشت کھائے گا، لیکن ابو العلا مورری سوچ میں گر گیا، کہتا ہے تو اگر باز ہوتا نا عقاب شاہین تو تیرا شکار نہ ہوتا، پرندے سے وہ ہم کلام ہو گئے، تو کمزور ہے، بے بس ہے، اس لیے تیرا شکار ہو گیا۔ وہ طاقت کا فلسفہ ہے نا اس کا، اور پوری نظم اقبال نے لکھی ہے۔ پھر اس کا آخری شعر ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید یہ سارا وہ واقعہ ہے اقبال نے بیان کیا، شاید کہ وہ شاطر اس ترکیب سے ہو مات، یہ خون تر و تازہ مورری نے جو دیکھا، وہ تر و تازہ خون اس کو دیکھا نا تیتر کو، تو کہتا ہے کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اس کی کتابوں کے نام ہے، کہتا ہے غفران اور لزومات کا مصنف کہنے لگا اے مرغ کہتے ہیں اس کو پرندے کو، چھوٹا مرغ، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا جس کی ہے یہ مکافات، افسوس صد افسوس کے شہینہ بنا تو، دیکھے نا تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ آخری شعر اقبال کا ضرب المثل ہے جو عام پڑھا جاتا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کمزوری جرم ہے، اصول طاقتور کے چلتے ہیں، خواہ جیسے مرضی مولڈ کر دے، تو مسلمان جب تک طاقت حاصل نہیں کریں گے تب تک دنیا میں عزت نہیں حاصل کر سکتے۔ عربوں کے بارے میں مجھے یہ، چونکہ تاریخ میرا اتنا موضوع نہیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں میرا قرآن زیادہ موضوع ہے، میری پی ایچ ڈی بھی الحمدللہ قرآن میں تفسیر میں ہے۔ عربوں نے کم از کم 3 بڑی جنگیں اسرائیل سے کی ہے، سب نے مارے کھائی ہیں، وہ ان کے جہازوں کو ان کے اڈوں میں اڑا دیتا ہے، ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ یہ جو ایک حالات بنے ہوئے ہیں، حماس نے اقدام تو لیا ہے، اب اپنے سر پہ بڑا مشکل کٹھن قدم ہے کہ اسرائیل کہتے ہیں بڑی مشکل سے اس نے 3 گھنٹے کی جنگ بندی کی ہے، یہ اس طرح کے حالات ہیں۔ تو حماس نے اب یہ ساتھ یہ دوسری حزب اللہ شامل ہے، تو اللہ کرے کہ ان کی مدد ہو۔ ظاہری حالات ماضی تو یہ بتاتی ہے کہ عربوں سب نے مل کے، مصر نے تسلیم کیا تھا اسرائیل کو، تب جان چھوٹی تھی اس کی 1973 میں 67 میں، اس سے پہلے عربوں نے مل کے بھی مارا۔ دیکھو یہ وہ یہودی ہیں جن کو میرے نبی نے نکالا تھا، آج وہ ایسی تیاری کر گئے ہیں کہ عربوں سے کنٹرول نہیں ہو رہے۔ باقی مسلمان ہم ہیں تو ہمارے تو انڈیا سر پہ چڑھا ہوا ہے، ہمارے حالات کشمیر کے الگ ہیں، تو یہ الگ معاملات ہیں۔ باقی مسلمان بھی اپنی اپنی جگہ پہ انہوں نے الجھائے ہوئے ہیں، وہ اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، پھر بھی مایوسی نہیں ہے۔ ایمان اللہ کی ذات پہ ہو، توکل ہو، تیاری ہو، اعتقاد ہو۔ آخری بات، وقت زیادہ ہو گیا، شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین غوری جس نے پرتھوی راج کو شکست دی تھی، اس نے 1 سال سے زائد عرصہ تیاری کی تھی، اور جب وہ آیا تھا نا حملہ کرنے، پہلے ہلکا پھلکا لیکن کو کامیابی نہ ملی، تیاری کی۔ اور پھر ہندو کہتے تھے، کیونکہ جہاں ہمارے ہاں اکثر کہتے ہیں جی صوفیوں نے اسلام پھیلایا، اللہ کے بندوں فاتحین نے ان کے جو بت خانے ہیں بڑے بڑے ان کو توڑا، مسلمانوں نے ان کے عقیدوں پہ ضربیں لگائیں۔ سومناتھ کا مندر جب ٹوٹا تھا تو ان کے عقیدے پاش پاش ہو گئے تھے،
پھر 7 علماء کو لے کر آئے تھے، خوف ختم کیا تھا۔ تو اسی طرح شہاب الدین غوری نے 1 سال سے زائد عرصہ، کہتا میں تو چین کی نیند بھی نہیں سویا، تیاری کرتا رہا۔ پھر جا کے وہ پرتھوی راج جب وہاں پہ گئے تو ہندو ڈراتے تھے، ہمارے جو دیوتا ہیں تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ظاہر خوف ہوتا ہے، عقیدے ہوتے ہیں۔ اس اللہ کے بندے موحد نے کوئی پرواہ نہیں کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسی کے نام سے ہمارا غوری ہے میزائل، انہوں نے پرتھوی بنایا، ہمارا غوری ہے، اسی کی نسبت سے ہے۔ تو پھر ایک لمبا عرصہ تیاری کی شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ تھے جو اللہ کے اولیاء تھے، مرد میدان تھے، میدانوں میں بھی مددیں آتی تھی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین ہونا یہ لازم ہے۔ پھر مسلمان کم از کم ایسا ہو کہ مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ ہو۔ ہم علاقے میں مقامی طور پہ ایسے واقعات دیکھتے ہیں، یہ چند دن پہلے ہوا، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، آپس میں قتل و غارت ابھی بھی نہیں سمجھ رہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، وقت کے تقاضے بڑے سخت ہیں۔ تو مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو، زبان سے محفوظ ہو، اللہ کی ذات پہ یقین توکل ہو، اتحاد ہو، امیدیں اللہ سے وابستہ کرے، ساتھ جو ہے وہ تیاری کرے، پھر ساتھ دعائیں کرے، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی اللہ تعالی مدد فرمائے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ تعالی خصوصی مددیں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔